واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول سورۃ الفیل، جس میں 5 آیتیں ہیں، حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا، اس واقعے کے بعد سے تاریخ میں عام الفیل یہ عام ہونے لگا۔ عام الفیل یہ تاریخ چلی، لوگوں نے اس واقعے کے بعد سے کہنے لگے کہ یہ واقعہ عام الفیل سے 5 سال پہلے ہوا، یہ واقعہ عام الفیل کے 2 سال بعد پیش آیا۔ اس طرح لوگوں نے عام الفیل کے ذریعے سے تاریخ بیان کرتے تھے۔ عام الفیل کے معنی یعنی ہاتھی کا واقعہ جو پیش آیا، جس سال پیش آیا اس سال سے 2 سال پہلے، اس سال سے 3 سال بعد، اس طرح لوگ تاریخ بیان کرتے تھے۔ تو گویا عربوں میں یہ واقعہ خود ایک تاریخی واقعہ بن گیا، بلکہ تاریخ بن گیا۔ بعض واقعہ ہوتے ہیں تاریخی واقعہ، بعض واقعہ ہوتے ہیں خود تاریخ بن جاتے ہیں۔ تو یہ واقعہ صرف واقعہ نہیں بنا بلکہ خود تاریخ بن گیا۔ اسی لیے اس واقعے کی اہمیت شریعت مطہرہ میں بہت زیادہ ہے۔ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے آپ کے خاندان کے جد امجد جن کو ہم لوگ خواجہ عبد المطلب سے یاد کرتے ہیں، خواجہ عبد المطلب یہ والی تھے کعبے کے۔ والی یعنی متولی، ذمہ دار تھے کعبے کے، اور باقاعدہ کعبے کے ہر طرح کی دیکھ بھالی، اس کی تعمیر، اس کا تحفظ، اس کے سلسلے میں جو بھی ضروریات پیش آتے ہیں وہ سب کے سب حضرت خواجہ عبد المطلب انجام دیا کرتے تھے۔ اور خواجہ عبد المطلب کو بہت وقار حاصل تھا، کعبے کے خادم ہونے کی حیثیت سے، کعبے کے رہبر محافظ ہونے کی حیثیت سے، ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے، اور کعبے کے جتنے بھی ضروریات ہیں اس کے پورا کرنے کی مسئولیت انہی پر تھی۔ اس وقت میں یمن کا بادشاہ ابرہہ، اس نے یہ سوچا کہ کعبے کی طرف ایک بڑا مجمع جاتا ہے، طواف کرتا ہے، کیوں نہ ہو میں بھی یہ کعبہ بناتا ہوں اور اس کعبے کو لوگ طواف کریں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کعبہ بنایا، میں بھی اسی طرح کعبہ بناتا ہوں۔ لوگوں سے کہہ دیا آپ لوگ اب عرب جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہیں پر رہ کر آپ لوگ اپنا کام کرو۔ چنانچہ اس نے کعبے کی تعمیر شروع کی۔ اس زمانے میں کعبے کے عشاق رہتے تھے، ہر جگہ پر کعبے کے عشاق تھے۔ تو
تو وہاں بھی کعبے کے عشاق تھے، تو ان عشاقوں میں کسی کو اس نے پہرے دار بنایا، پہرے دار یعنی محافظ۔ اور جب اس نے پہرے دار بنایا، انہوں نے یہ سوچا ارے بھئی یہ کب وقت کعبے کے مقابلے میں کعبہ بنایا ہے، اب کعبے کی توہین ہوگی، ہمارے کعبے کی توہین ہوگی، اب کریں تو کیا کریں؟ تو وہ بیچارہ کل وہ پننگ ہے، کل وہ پننگ ہے، اس وہ پننگ میں مستقل انہوں نے یہ سوچا ارے بھئی اس وہ پننگ کے وقت میں ہم لوگ کچھ نہ کچھ ایسی حرکت کریں جس کی وجہ سے اس وہ پننگ کی مخالفت کا اظہار ہو۔ مخالفت، اب کیسے مخالفت کریں؟ ابرہہ تو بڑا کمینہ انسان ہے، بڑا نالائق انسان ہے، جلاد قسم کا انسان ہے، وہ کیا کرے گا؟ جو بھی مخالفت کرتے ہیں ان کا مقابلہ کرے گا۔ اب یہ بیچارہ سوچتا رہا، دل میں ایک بات اللہ نے یہ ڈالی کہ آپ کسی کو مخالفت کے لیے جمع نہیں کر سکتے، تو خود مخالفت کرو۔ کیسے کریں مخالفت؟ دل میں بات آئی کہ اس کی کعبے کی توہین کرو۔ بھئی توہین کیسے کرے؟ جیسے بھائی کسی کی توہین کرنا ہو، آپ نے چپل بتا دیا، توہین ہو گئی۔ آپ نے زبان کی حرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زبان حرکت کرو گے تو پھر پکڑے جاؤ گے۔ تو آپ اس طرح توہین کرو کہ آپ توہین کرنے والے کا پتہ بھی نہ چلے۔ تو کیا کیا؟ یہ بیچارہ سوچ کر وہ کعبہ جو ابرہہ نے بنایا اس کی دہلیز پر اس نے پاخانہ کر دیا۔ کیا کر دیا؟ بھئی اب ٹٹی کر دیا، ٹوائلٹ کر دیا۔ اب جو اوپننگ کے لیے وہ آیا تو کیا دیکھ رہا ہے کہ انٹرنس میں ٹوائلٹ ہے، غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ ابھی وہ ٹوائلٹ بھی ایک جگہ پر نہیں ہے، سب جگہوں پر ایسا پھیلا دیا کہ پورا اطراف و اکناف گندا ہو گیا۔ اس کے بس میں اللہ نے اتنی ہی رکھی کہ اس نے توہین کر دی۔ اب اس کو اتنا غصہ آیا کہ وہ اوپننگ کے وقت میں تمام وزراء کے ساتھ، تمام بادشاہوں کے ساتھ یہ وہ اوپننگ کرنے آ رہا ہے اور اس کے کعبے کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ اتنا غصہ آیا کہ اس نے اعلان کیا ارے بھئی یہ کس نے کیا؟ کوئی بتانے کو تیار نہیں، کون بتائے گا؟ آخر میں کہا وہ کعبۃ اللہ ہے، تبھی تو میرے کعبۃ اللہ کی توہین کر رہے ہو، تو میں اس کعبے ہی کو ختم کر دیتا ہوں تاکہ تمام دنیا والے میری کعبے کی طرف آئے۔ چنانچہ اس نے لشکر کے ہاتھیوں کے جو لشکر ہیں اس کی مدد طلب کی۔ اس کے پاس بھی کچھ لشکر، کچھ ہاتھیاں تھیں، لیکن محمود نامی ہاتھی بہت مشہور ہے، اور اس ہاتھی پر سوار ہوا اور کعبے کو ڈھانے کے لیے یمن سے نکلا، اور ادھر یمن سے نکل کر آ رہا ہے کعبے کی طرف، اور ادھر خواجہ عبد المطلب کے دل میں یہ بات آ گئی کہ شر پسند، شر نیت کے ساتھ کعبے کی طرف آ رہا ہے، اب میں کروں تو کیا کروں؟ بیچارے تمام مکے والے نہتے، کمزور، ہر اعتبار سے بھی، ہتھیار کے اعتبار سے بھی، طاقت کے اعتبار سے بھی، حوصلہ ہمت تو ماشاءاللہ بہت ہیں، لیکن ظاہری اسباب نہیں ہیں۔ تو کیا کیے؟ ان لوگوں نے مشورہ کیا، کہا کہ بھئی دیکھو کعبے کے ڈھانے کے لیے وہ آ رہا ہے، وہ جانے اللہ جانے چھوڑ دو۔ وہ جانے اللہ جانے چھوڑ دو، آپ اسے کچھ مت کہو، آپ
خاموش رہو، اللہ اپنے شان قدرت کا اظہار کرے گا اور اللہ انتقام لے لے گا۔ یہ ہے یقین، یہ یقین۔ لوگ چاہے کیسے بھی ہوں، ان کے دل میں یہ بات اچھی طرح تھی کہ کعبے کا رب بہت طاقتور ہے، کعبے کا رب بہت طاقتور ہے، اور جب قدرت پر آتا ہے فرعون کو کیچڑ چکا دیتا ہے، جب قدرت پر آتا ہے نمرود کے سر پہ جوتے مروا دیتا ہے، جب اپنی قدرت کو ظاہر کرنے پہ آتا ہے شداد کو ذلیل کر کے دہلیز پر موت دے دیتا ہے، جب قدرت پر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کن فیکون سے تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ یہ یقین کس کو؟ قریش کے تمام جتنے باشندے تھے اہل مکہ، سب کے دل میں یہ بات موجود تھی۔ تو اس لیے ان لوگوں نے یوں کہا اے کعبے کے رب، حالانکہ خود مشرک کعبے کے اندر ہر طرح کے بتوں کی پرستش کرتے تھے، رکھے ہوئے ہی نہیں، پرستش۔ اور وہ بھی کون؟ خاص طور پر ابو لہب اور ابو لہب کی بیوی باقاعدہ کعبے کے اندر جاتے اور وہاں کے بتوں کی پوجا کرتے، وہاں کے بتوں کی پوجا کرتے۔ اب یہاں کیا ہوا؟ جس وقت میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ توہین کیے حمالۃ الحطب، وہاں میں نے تفصیلات بتائے، یہ یعنی ابو لہب اور اس کی بیوی جا کر باقاعدہ کعبے کے اندر پوجا کرتے تھے، لیکن یہ یقین تھا کہ کعبے کا رب بڑا مضبوط، اللہ کی طاقت مسلم، اللہ کی قدرت مسلم، یہ یقین تھا۔ اس لیے خواجہ عبد المطلب کچھ نہیں کیے، خاموش۔ کیا ہوا؟ ابرہہ وہاں سے لشکر لے کر یمن کی طرف آگے بڑھا، قاصدوں نے آ کر اطلاع دی وہ آ رہے ہیں، آ رہے ہیں، آ رہے ہیں، بہت ہی طاقتور لشکر لے کر آ رہے ہیں۔ اور حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت خواجہ عبد المطلب خاموش۔ علماء فرماتے ہیں نبی جس صلب سے منتقل ہو کر آتے ہیں، اچھی طرح سنو، نبی جس صلب سے منتقل ہو کر آتے ہیں اس صلب میں کبھی مشرک نہیں ہو سکتا، یہ طے شدہ بات ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ارے بھائی اللہ رب العزت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ کے اس نور کو ایک ایک کے اندر منتقل کرتے 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 آخر میں حضرت عبداللہ کے یہاں منتقل کیا۔ آج سیرت کا بھی عنوان ہے، تو میں چلتے چلتے یہ بھی بتاتا چلوں، حضرت عبداللہ ان کے سسرال، ان کے جو سسرال ہیں وہ مدینہ منورہ، حضرت عبداللہ کے سسرال مدینہ منورہ، اور مدینہ منورہ سے آپس میں رشتہ اس زمانے سے ہوا کرتا تھا، اور حضرت عبداللہ کو ذبی اللہ کہا جاتا تھا، حضرت عبداللہ کو ذبی اللہ کہا جاتا تھا۔ کیوں؟ خواجہ عبد المطلب نے یہ منت مانی، میرا 10واں بیٹا ہوگا وہ اللہ کے نام پر قربان کر دوں گا، میرا 10واں بیٹا ہوگا میں اللہ کے نام پر قربان کر دوں گا۔ چنانچہ آخر میں حضرت عبداللہ پیدا ہوئے۔ عبداللہ جب پیدا ہوئے تمام بچوں میں بڑے حسین، بڑے جمیل، بڑے درک، بڑے ہی پرکشش حضرت کا چہرہ ایسا نورانی، جو بھی دیکھے عبداللہ کو، حضرت خواجہ عبداللہ کو فریفتہ ہو جائے۔ منت مان لی تو مان لی، اب کہا بھئی اسے ذبح کرو،
تو حواریین جو ساتھی تھے خواجہ عبد المطلب کے کہا ارے اتنے خوبصورت بچے کو ذبح کر دیں کیا؟ ایک کام کرو، ایک بچے کی جان کی جب کوئی نیت کرتا ہے اس کے مقابلے میں اونٹنی کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو ایک کام کرو آپ اپنے بچے کے بدلے میں 10 اونٹ ذبح کرو۔ اب کہا اچھا ٹھیک ہے بھائی، حضرت خواجہ عبد المطلب اپنی نیت کے پکے، کہاں قرعہ ڈالا جائے گا، قرعہ میں جس کا نام آئے گا اسے ذبح کیا جائے گا، اونٹ کا نام آئے تو اونٹ کو، عبداللہ کا نام آئے تو عبداللہ کو۔ فرمایا قرعہ ڈالا گیا، قرعہ میں جب اٹھایا تو حضرت خواجہ عبداللہ کا نام آیا، کہا پھر اور ایک 10 اونٹ کا نیت کر لیجئے، پھر 10 اونٹ کی اور نیت کر لیے تو کتنے ہو گئے؟ 20۔ پھر قرعہ ڈالا گیا، پھر عبداللہ کا نام 30، پھر قرعہ ڈالا گیا، پھر عبداللہ کا نام 40، پھر قرعہ ڈالا گیا، پھر عبداللہ کا نام 50، پھر قرعہ ڈالا گیا، پھر قرعہ ڈالا گیا، پھر قرعہ ڈالا گیا، پھر قرعہ ڈالا گیا، پھر قرعہ ڈالا گیا۔ 10 مرتبہ قرعہ ڈالنے پر 10 مرتبہ حضرت خواجہ عبداللہ کا نام آیا۔ 11ویں مرتبہ اونٹ کا نام آیا۔ تو کتنے اونٹ ہو گئے؟ 100 اونٹ۔ حضرت عبداللہ کی جان بخشش کے لیے 100 اونٹ۔ اب 100 اونٹ جب ذبح کر دیے، حضرت عبداللہ کی جان بچ گئی۔ اب اللہ نے ایک عجیب نکتہ امت کو سمجھانا یہ چاہتا ہے، جو نور منتقل ہوا عبداللہ میں، حضرت خواجہ عبداللہ میں، تو وہ نور منتقل جب تک نہ ہو، خواجہ عبداللہ کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری اللہ کی ہر اعتبار سے۔ تو خواجہ عبداللہ بالکل الگ تھے تمام بھائیوں سے، بڑے شریف، بڑے نیک طبیعت کے، بڑے خلیق، بڑے نیک برگزیدہ بندہ، اس زمانے میں جو اخلاق کے اعتبار سے انتہائی لوگوں میں فخر کے طور پر بیان کرتے تھے، وہ خواجہ عبداللہ کو بیان کرتے تھے۔ تو جس وقت مدینے کو تشریف لے جا رہے تھے، منگنی کے بعد لڑکی دیکھنے کے لیے، تو ایک راستے میں جہاں پڑاؤ تھا وہاں ایک یہودیہ خوبصورت عورت آئی، اور اس نے اس زمانے میں تو آپس میں نکاح ہو جایا کرتا تھا، پچھلے بھی ابھی اسلام نہیں شروع ہوا، اس نے پیشکش کی حضرت عبداللہ کو، میں آپ کو اتنے لاکھ ایک دن کے لیے آپ مجھ سے شادی کر لیں، ایک دن۔ حضرت خواجہ عبداللہ نہیں مانی، نہیں، بہت اصرار کیا، قیمت بڑھاتی گئی، یہ انکار کرتے گئے۔ خیر بہرحال سفر آگے بڑھا، مدینہ منورہ پہنچ گئے، وہاں حضرت آمینہ سے نکاح ہو گیا، وہیں پر کئی دن رہنا ہوا، پھر وہاں سے منتقل ہو کر پھر مکہ المکرمہ واپس آ رہے تھے، پھر اس یہودیہ عورت سے ملاقات ہوئی، اور اس نے دیکھتے ہی منہ پھیر لے کر چلی گئی۔ اس یہودیہ سے لوگوں نے پوچھا، ارے تو اتنا اصرار کر رہی تھی، اب تو دیکھنے کو بھی تیار نہیں۔ تو عجیب جواب اس نے دیا، اس نے کہا تم نے کیا سمجھا میں ہوس عورت ہوں، بے حیا ہوں، بے شرم ہوں، فحاش و عیاش ہوں؟ کہا نہیں، جس وقت میں نے ان کے قافلے کا معائنہ کیا، ان کے پیشانی پر وہ نور دیکھا، جس نور کے بارے میں میں یہ تصور کرتی رہی اور یہ تمنا کرتی رہی، کاش کہ وہ نور مجھ میں منتقل ہو جائے، کاش کہ وہ نور مجھ میں منتقل ہو جائے، کاش کہ وہ نور مجھ میں منتقل ہو جائے۔ جب میں آج دیکھ رہی ہوں کہ وہ نور ان کے پیشانی پہ نہیں ہے، پتہ چلا کہ وہ نور منتقل ہو چکا۔ حضرت خواجہ عبداللہ کا مکہ المکرمہ واپس آ کر
چند دنوں میں انتقال ہو گیا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس نور حضرت خواجہ عبداللہ کی حفاظت نہیں، نور کی حفاظت نیکسٹ، اور اللہ رب العزت نے حضرت نبی علیہ السلام کو روز اول سے بے سہارا بنا دیا۔ علماء کہتے ہیں جو پوری کائنات کا سہارا ہو وہ سہارے کی ضرورت محسوس نہ کرے، اس لیے کہ جو سہارے کے ساتھ جیتا ہے، جو سہارے کے ساتھ پلتا ہے، جو سہارے کے ساتھ پڑھتا ہے، جو سہارے کے ساتھ جیتا ہے، کیا ہوگا؟ وہ انسان بڑا ہونے کے بعد بھی سہارے کا محتاج رہے گا۔ اللہ نے روز اول سے اپنے حبیب کو باپ کے اعتبار سے بھی بے سہارا کر دیا، نانا دادا کے اعتبار سے بھی بے سہارا کر دیا، نانی کے اعتبار سے بھی بے سہارا کر دیا، دادی کے اعتبار سے بھی بے سہارا کر دیا، ماں کے اعتبار سے بھی 6 سال کی عمر میں اللہ نے بے سہارا کر دیا۔ ہر اعتبار سے بے سہارا بنا کر اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبق سکھا دیا، زندگی بھر آپ کو بے سہارا رہ کر سب کا سہارا بننا ہے۔ یہ کمال کی بات، بے سہارا رہ کر سب کا سہارا بننا، یہ کمال کی بات ہے۔ سہارے کے ساتھ رہ کر سہارا بننا کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ کل کا دن کوئی احسان نہ جتلائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا احسان ہے، ہمارا احسان ہے، ہمارا احسان ہے۔ جن جن کا احسان تھا آپ پر ان تمام کا احسان حضور نے اپنے حیات ہی میں چکا دیا۔ لیکن 2 چیزوں کو حضور بہت یاد کرتے تھے، حضرت خدیجہ الکبریٰ کو میں آپ کے احسان چکا نہیں سکا، اس لیے کہ حضرت خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا برابر فائدہ نہیں اٹھائی، ذرا برابر، بلکہ فائدہ پہنچاتی رہی، پہنچاتی رہی، پہنچاتی رہی، پہنچاتی رہی، اللہ کی پیاری ہو گئی، یہاں تک کہ آخری وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت اتنا دین کے لیے لٹا دیا، گھر کے اندر خود کے اوڑھنے کے لیے چادر نہیں ہے۔ جس وقت آخری وقت تھا، حضرت خدیجہ نے حضرت فاطمہ سے کہا بیٹی جاؤ ابو کو بلا لیا، اور کہنا ابو سے آتے آتے کسی سے چادر لے کر آنا۔ تو حضرت نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ آپ کی لقطے جگر حضرت فاطمہ الزہرا دہلیز پر کھڑی ہیں، وہ دہلیز پر کھڑے ہونے کے انداز سے سمجھ گئے کہ میری بیگم کی طبیعت بہت ناساز ہو گئی ہے۔ فوراً اٹھے، چادر لیے اور چلے آپ، اور حضرت خدیجہ کے پاس جو ہی پہنچے، حضرت خدیجہ خود ایسی حالت میں ہیں جو حال کہا نہیں جا سکتا، اس حال میں بھی اٹھنے کی کوشش کی، اور جب حضرت زینب نے کہا نہیں امی جان آپ لیٹیے، تو کہنے لگی آج پہلا دن ہے آپ کے والد آ رہے ہیں اور میں دہلیز پر استقبال کے لیے کھڑی نہیں ہو سکی، آج پہلا دن میں کھڑی نہیں ہو سکی، ورنہ ہمیشہ حضور تشریف لاتے خدیجہ الکبریٰ دہلیز پر استقبال کرتی، دہلیز پر استقبال کرتی۔ اتنا احسان کیا آپ علیہ السلام نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا سر اٹھا کر آپ اپنے گود میں لٹا لیے۔ آپ کے آنکھوں سے بھی آنسو ہیں، اس لیے کہ حضرت خدیجہ بہت بڑی سہارا، اور خدیجہ الکبریٰ کی وجہ سے بڑے بڑے فتنے رک گئے آپ علیہ السلام کی طرف رخ کرنے والے۔ ارے بھئی نبوت سے پہلے عظمت کرنا کمال ہے، نبوت کے بعد تو عظمت سب کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں بے با کمال انسان کا کمال کا اقرار کرنا یہ دنیا کرتی ہے، بے کمال کو کمال سمجھ کر سہارا دینا یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ اس وقت میں سرکار کو ساتھ دی تھی جس وقت نبوت کے ابھی 15 سال باقی ہیں، پر جوانی، بالکل نہتے، اس وقت میں ساتھ دے کر اقرار کیا
ان سے بڑھ کر پاک انسان کائنات میں کوئی نہیں، اور آپ کے پورے بچے یہ سب کے سب نبوت کے پہلے کے ہیں۔ اب حضرت نبوت کے زینب ہو، حضرت ام کلثوم ہو، رقیہ ہو، فاطمہ ہو، سب کے سب کس سے پہلے کے ہیں؟ نبوت سے پہلے کے ہیں، اور سب کے سب خدیجۃ الکبریٰ سے ہیں۔ پتہ چلا اللہ کے رسول علیہ السلام، اللہ کے رسول کو شادیوں کی خواہش نہیں تھی، شادیوں کی خواہش نہیں، ورنہ 25 سال کی عمر کیا اور 40 سال کی خاتون کہاں، اور آپ کا حسن کا معیار کیا، خاندان کا معیار کیا، حسب و نسب کا معیار کیا، آپ کی شرافت کا معیار کیا، اور آپ کی استقبال کیسا کرتے تھے۔ اور اس زمانے میں صادق و امین کہہ کر متفقن علیہ شخصیت، جس کو اس بات پر منتخب کیا گیا اگر کعبے میں حجر اسود اٹھا کر کوئی رکھنے کی استعداد رکھتے ہیں، نیک صالح انسان پورے قریش میں، پورے مکہ المکرمہ کی سرزمین میں، وہ اکیلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے 25 سال کی عمر، 25-26 سال، آپ نے چاروں بڑے بڑے قبیلے والوں سے کہا سب کے سب حجر اسود کو اٹھا کر ایک چادر میں پکڑ کر لے آؤ، اور متفقن علی شخصیت سرکار کی، آپ نے حجر اسود کو اٹھا کر وہ کعبے میں آپ نے ضم کیا، پیوست کیا، نصب کیا۔ اس وقت میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہر طرح کے دکھ اور ہر طرح کی سکھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساتھ دیا۔ الغرض میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سیرت کو سمجھنے کے لیے تاریخ کا مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ سیرت کو سمجھنے کے لیے قرآن کو سمجھنا، سیرت کو سمجھنے کے لیے حدیث کو سمجھنا، سیرت کو سمجھنے کے لیے صحابہ کو سمجھنا، سیرت کو سمجھنے کے لیے تابعین کو سمجھنا، کتنے صحابہ کو سمجھنا۔ سیرت کا نمونہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرنے والا نمونہ نہیں بنایا، ہر ایک کو سیرت دیکھنا ہے، صدیق اکبر کو دیکھ لو یہ بھی میری سیرت ہے، سیرت کو دیکھنا ہے عمر فاروق کو دیکھ لو یہ بھی میری سیرت، سیرت کو دیکھنا ہے عثمان غنی کو دیکھ لو یہ بھی میری سیرت، سیرت کو دیکھنا مہاجرین کو دیکھ لو، سیرت کو دیکھنا انصار کو دیکھ لو۔ 1,24,000 صحابہ اور 313 بدرین، سب کے سب سیرت کے نمونے ہیں۔ ایک کو دو کو تین کو نمونہ نہیں بنایا۔ تو میں عرض کرا خواجہ عبد المطلب بڑے غیرت مند انسان، اور خواجہ عبداللہ یہ ذبیح اللہ ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے شان کے ساتھ انا ابن ذبیح اللہ، میں ذبیح اللہ کا بیٹا ہوں، میرا جد امجد اسماعیل بھی ذبیح اللہ ہے، میرا باپ عبداللہ وہ بھی ذبیح اللہ ہے۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، حضرت عبداللہ ذبیح اللہ، اور خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش سے لے کر وفات تک، آپ علیہ السلام اپنی پیدائش سے لے کر وفات تک جو زندگی گزارے ہیں وہ تمام کے تمام 1,24,000 انبیاء کا نمونہ ہے، 313 رسولوں کا نمونہ ہے۔ حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات کہتے تھے، فرمایا اللہ نے سب سے پہلے نور بنایا، اس نور سے 1,24,000 شعاعیں نکلیں، اور ان شعاعوں میں کرنیں 313 کرنیں، حضرت نے فرمایا وہ نور حضرت نبی علیہ السلام کا، وہ شعاعیں تمام انبیاء، وہ کرنیں یہ تمام رسول، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے بالآخر اللہ کے رسول کی ذات میں پھر دوبارہ جمع دیا۔ حضور نے اپنے اندر کا 1,24,000 انبیاء کے صفات کو 1,24,000 صحابہ منتقل فرما دی، اور 313 رسولوں کے اوصاف حمیدہ کو
313 بدرین میں منتقل فرما دی. ایک امانت بھی آپ باقی نہیں رکھیں. ورنہ عام طور پر دنیا میں گنتیاں برابر سرابر ہونا یہ اللہ کی سنت نہیں ہے. ایسا تھوڑی ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے. بے ان کو کتنے بچے؟ 2. 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 حضرت اتنا ہی نہیں، ہمارے دادا کو بھی 2 ہمارے پردادا کو بھی 2 ہمارے لکڑا کو 2 بچے. سب یہ جو اتفاق ہوا 2 یہ اللہ کی ایک عجیب قدرت ہے. کچھ اللہ اشارہ دینا چاہتا ہے. وہ کیا ہے اشارہ ہمیں نہیں معلوم. حضرت شیخ فرماتے تھے اللہ یہاں اشارہ دیا 1,24,000 انبیاء، 1,24,000 صحابہ، 313 رسول، 313 بدرین، یہ عدد برابر کیسے؟ فرمایا اللہ نے جو آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری، جتنے انبیاء علیہ السلام کے اندر خوبیاں تھیں وہ سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکیلے کے اندر جمع کر دیا. اور جمع کر کے اللہ نے اسے چھوڑ نہیں دیا. کہا اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جی آپ کے پاس صحابہ آئیں گے، آپ ان کے اندر علم منتقل کرتے چلے جانا. صدیق اکبر کے اندر اپنی صداقت منتقل کر دیجئے، عمر فاروق کے اندر اپنی عدالت منتقل کر دیجئے، عثمان کے اندر اپنا حیا منتقل کر دیجئے، علی کے اندر اپنے قضا منتقل کر دیجئے، حضرت ابو درداء کے اندر اپنے امانت منتقل کر دیجئے، سلمان فارسی کے اندر اپنے تمام کے تمام صبر تحمل منتقل کر دیجئے، ابو ہریرہ کے اندر اپنا علم منتقل فرما دیجئے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تمام کو منتقل کرنے کے لیے ایک فرد عطا فرما دیا، سب کو منتقل فرما دیا. دہیہ کلبی جو مشہور صحابی ہیں جن کی شکل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، اسی کی طرح دہیہ کلبی کو دیکھ کر آپ نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا عیسیٰ علیہ السلام دہیہ کی طرح تھے. اور آپ لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ حدیث میں آپ نے فرمایا جبریل بھی دہیہ کی طرح شکل میں آتے ہیں. حضرت جبریل دہیہ کلبی کی شکل میں آتے ہیں. علماء نے عجیب بات فرمائی، عیسیٰ علیہ السلام کے جو صفات ہیں اللہ رب العزت نے حضرت کے ذریعے سے حضرت دہیہ کے اندر منتقل فرما دیا. یہ ایک الگ عنوان، وسیع عنوان، سب کو اللہ نے منتقل کیا. اسی لیے کہا حضور کہیں حاضر نہیں ہوتے، حضور ہمیشہ حضور بن کر رہتے ہیں. حضور کیا بنتے ہیں؟ اب حضور کسے کہتے ہیں؟ جس کی خدمت میں سب حاضر، اسے کہتے ہیں حضور. جس کی خدمت میں سب حاضر اسے کہتے ہیں حضور، اور جو خود حاضر ہو اسے کہتے ہیں حاضر. ایک طبقہ ہے وہ کہتا ہے حضور حاضر ہوتے ہیں. جیسے کہ عام طور پر کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، ارے بھائی سلام کے وقت کھڑے ہو جاؤ. سلام کے وقت میں اب ان سے پوچھا گیا کیوں بھائی کھڑے ہوں، کہ لیکن حضور حاضر ہو گئے. ہم پوچھتے ہیں حضور اس سے پہلے حاضر تھے کہ نہیں تھے، اس کے بعد بھی حاضر تھے کہ نہیں، حاضر ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. اگر کوئی کہتا ہے حضور اس سے پہلے حاضر تھے تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں پھر آپ لوگ بیٹھے کیوں رہے؟ بے شرمو بے حیاؤ، حضور حاضر تھے تو بیٹھے کیوں؟ بعد میں حضور حاضر ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ کہاں رہیں گے حضور؟ جب رہیں گے تو تمہیں بیٹھنا بھی نہیں چاہیے، ہمیشہ کھڑے رہنا. اس لیے کہ حضور حاضر ہیں، حضور حاضر ہیں تو لامحالہ کیا کہے گا، نہیں حضور اب حاضر ہوئے، پتہ چلا اس سے پہلے حضور حاضر نہیں تھے. جب حاضر نہیں تھے تو پھر تم لوگ حاضر کیوں کہتے ہو؟ پھر حاضر کیوں کہتے ہو؟
پتہ چلا حاضر کرنا حضور کو حضور کی توہین ہے. بیٹا بول رہا ہے ہمارا باپ ذرا بلاؤ. کیا بیٹا؟ باپ کو بیٹا بلاتا ہے یا باپ بیٹے کو بلاتا ہے؟ ارے وہ اصول کیا ہے؟ باپ کو بیٹا بلاتا ہے. بھائی بڑوں کے پاس چھوٹے آتے ہیں، چھوٹے کے پاس بڑے جاتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ بڑوں کے پاس چھوٹے آتے، چھوٹوں کے پاس بڑے. وہ الگ بات ہے کہ بھائی شفقت میں محبت میں چلے جاتے، وہ الگ چیز. لیکن اصول کیا؟ بڑوں کے پاس چھوٹے جاتے ہیں. فرمایا اب یہاں بڑے کون؟ اللہ کے رسول. بعدس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اللہ کے بعد اگر کوئی بڑا ہے تو وہ آپ ہیں. آپ سے بڑا کائنات پہ کوئی نہیں. جب سب سے بڑا اللہ اور اللہ کے بعد حضور علیہ السلام، جب اللہ کے بعد حضور کا درجہ ہے تو آپ کو سلام میں بلانا جائز ہے کیا؟ جائز ہے کیا بھائی؟ حضور کو بلاتے ہیں سو یا جاننا حضور کی خدمت میں. کیا کہہ رہا تھا بھائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کرنا کیا چاہیے؟ خود حاضر ہونا، بلانا نہیں. چنانچہ دیکھیے حضور ہیں. بنو تمیم سے ابو بکر حاضر، حضور ہیں. عدی سے عمر حاضر، حضور ہیں. تو بنو امیہ سے عثمان حاضر، حضور ہیں. قریش سے علی حاضر، حضور ہیں. غفار سے ابو ذر حاضر، حضور ہیں. طائف سے ابو ہریرہ حاضر، حضور ہیں. آسمان سے جبریل حاضر، میکائیل حاضر، حضور ہیں. حاملین عرش حاضر، حضور ہیں. قرآن جدھر سرکار جا رہے ہیں وہاں قرآن کی آیتیں حاضر. سورہ بقرہ خدمت میں حاضر، آل عمران خدمت میں حاضر، اور نساء خدمت میں حاضر. قرآن جہاں حضور وہاں جبریل حاضر. اور قرآن اترتا جا رہا ہے. اس سے پتہ چلا اللہ جب حضور کی خدمت میں سب کو حاضر کر رہا ہے تو اگر ہم یوں کہیں حضور ہمارے یہاں حاضر ہوتے ہیں تو یہ بے ادبی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہو گئی حاضر. اب آگے سنیے. جب میں نے کہا ذبی اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی. وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، جیسے کہ میں نے آیت پڑھ کر سنائی تھی. فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی بدولت حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں پیدا ہوئے. مکے کو آباد کرنے والے کون؟ حضرت نبی علیہ السلام کے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام. یہ سب سے زیادہ مکۃ المکرمہ میں آباد رہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کس کے ساتھ؟ حضرت حاجرہ کے ساتھ. ان کی برکت سے ایک جماعت بنی. تو انہوں نے جہاں کھڑے ہو کر دعا مانگی اللہ رب العزت مکۃ المکرمہ میں حضور کو پیدا کیا. علماء فرماتے ہیں کعبہ سب کا قبلہ تھا لیکن کعبے میں کوئی پیدا نہیں ہوا. کوئی بھی کعبے کا نبی، مکے کا نبی نہیں کہلایا جاتا ہے. اگر کوئی اکیلے کہلائے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا لقب ہے نبی المکی. کیا لقب ہے؟ نبی المکی. الغرض انشاءاللہ اس سلسلے میں اور مزید تفصیلات آئندہ آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا کیجئے اللہ تعالی ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے، شرور سے حفاظت فرمائے، ہر طرح کے خیر مقدر فرمائے، ہر طرح کی شر سے حفاظت فرمائے. اور اللہ تعالی شریروں کی شرارت، حاسدین کی حسد سے امت مسلمہ کا مکمل طور پر اللہ نگرانی فرمائے اور اللہ تعالی خیر کا معاملہ فرمائے.
سوال ہو تو بھیجو بھائی.